ایک سوال عقائد کورس سے متعلق یہ پوچھا گیا ہے کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے، کیا اس کی کوئی شریعت میں دلیل ہے؟ تو اس کا جواب تو اس کی آڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے، قرآن پاک میں بھی بیعت کا تذکرہ ہے اور احادیث طیبہ میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کافی نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ شریعت کافی ہے، لیکن اس شریعت کا ہی ایک حصہ، دین کا ہی ایک حصہ یہ بھی ہے۔ دین پورا ہو تو پھر کافی ہے، ادھورا ہو تو پھر کافی نہیں ہے، اور دین طریقت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ یہ بتایا گیا آڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجا ہے اس کے 4 مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہے تزکیہ نفس، دل کا صاف کرنا، پاک کرنا، تو اس کے بغیر دین پورا ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے اندر جو مسائل وغیرہ آتے ہیں، جو یہ اور جو احکامات بتائے گئے ہیں، جو کام کرنے کے کہے گئے ہیں، یہ سب ایک راستہ ہے۔ اب راستہ تو معلوم ہو گیا، واضح ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے قوت اور طاقت بھی تو چاہیے۔ یہ طاقت اس تصوف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ زنگ اتارنے کے لیے، ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کسی سے ریگ مار کے ذریعے زنگ اتارا جاتا ہے، کسی سے کسی اور چیز کے ذریعے۔ تو فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی سبق میں بتایا گیا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، اور ظاہر بات ہے ہر بیماری کا علاج بندہ خود نہیں کر سکتا، نہ ہی طب کی کتابیں دیکھ کے کر سکتا ہے کہ فلاں بیماری کے لیے، بلکہ اس کے لیے طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو جیسے جسمانی معالج اور طبیب ہوتے ہیں، ایسے ہی روحانی معالج اور طبیب بھی ہوتے ہیں۔ تو انہی کو ہم لوگ اولیاء اللہ کہتے ہیں، انہی کو ہم صوفیاء کہتے ہیں، اور ان کے پاس جانا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور ان سے تعلق جوڑنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہو، ہمارے دلوں کا زنگ اترے اور دل صاف ہو۔ باقی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور وہی دل کو پاک کر سکتی ہے۔ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ غلط ہے، مردود ہے، اور اس سے کبھی نہیں دل پاک ہوتا۔